ہم لوگ جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، جو لڑکے کلاس میں ہوتے ہیں، ٹاٹ اسکولوں میں ہوتا تھا یہ مسئلہ، تو وہ اس کی منیٹر سے بڑے دبکتے تھے. اور جس دن سمجھ جائے نا کہ منیٹر کو آج 2-3 اس کو بھی تھپڑ پڑ گئے ماسٹر صاحب سے، تو لڑکے جو ہوتے تھے وہ بھی منیٹر کو کوئی لفٹ ہی نہیں کراتے ہوتے تھے. وہی حال مملکت خداداد پاکستان میں اس وقت موجودہ حکومت کے وزراء اور وزیر اعظم کے درمیان ہے. اس کے بعد ایک اور عرض کروں کہ جب وہ منظور نظر ہو جائے تو کوشش کرتے ہیں کہ منظور نظر بنے. وہ پھر کیا ہوتا تھا کہ ماسٹر صاحب حقہ پینے کے عادی ہوتے تھے، تو ان کو کوئی لڑکا اور کوئی چلم ڈالنے کا ماہر نہیں ہوتا تھا، تو وہ اگر جو منیٹر جو ہوتا تھا وہ کوشش کرتا تھا میں حقے کی چلم ڈال دوں، تو پھر وہ منظور نظر بن جاؤ، تو پھر لڑکے میری پھر وہ نہ کریں. لیکن وہ کئی دفعہ ماسٹر صاحب چپراسی کو بلا لیتے تھے کہ یار یہ چلم تم ڈال دو، تو وہ پھر ادھر کا ادھر رہتا تھا. بات کچھ یوں ہے کہ 2 دن پہلے ایک نیشنل سیکورٹی پالیسی بنی. اس کا وہ انگلش میں تو بڑے لمبے لمبے لفظ ہوتے ہیں، تو مجھے تھوڑے تھوڑے مشکل ہوتے ہیں، لیکن دوسرے لفظوں میں لبے لعاب یہ ہے کہ یہ سیکورٹی ہے پاکستان کی نیشن قوم کے بارے میں. اب جن کے بارے میں ہے ان کو میرا خیال ہے کوئی پتہ نہیں یہ کیا ہے، اور جنہوں نے بنائی ہے ان کو پتا ہے کیا ہے. اور وہ شنید یہ ہے کہ 100 سے زائد صفحوں پہ مشتمل تھی. جو 52 پیج ہیں اس کے وہ تو ہو گئے آگے آگے پیچھے باہر. اس میں بقول نجم سے ٹھیک ہے 6-7 پیج ہیں جی سلام دعا ایک دوسرے کی تعریف و توصیف میں ہو گئے. جو 48 پیج ہیں وہ غائب ہیں. آج میں شوکت صاحب سے ایک بات پوچھوں گا کہ اس میں امن پہ بھی زور ہے، کچھ ہمسایوں کے ساتھ تعلقات ٹھیک کرے، پھر ہمیں جو ہے وہ عوام کو کوئی تھوڑی بہت چاکلیٹ دیں، کوئی ان کو ریلیف دیں، کیونکہ وہ جو اتنا بڑا کیک ہوتا ہے، جب وہ جو بجٹ ہوتا ہے اس میں سے 40% تو پہلے نکل جاتا ہے، باقی 60 بچتا ہے. اس میں سے کوئی 40% وزراء، مشراء، صدر، صدار، دورے وورے آگے پیچھے، باقی 20% بچتا ہے. اس میں سے کوئی 2.5% صحت، 3% ادھر، 2% ادھر، باقی سیکٹری ویکٹری، کوئی 2-4 گاڑیاں خرید لی تو بجٹ پورا ہو جاتا ہے. پھر آتا ہے منی بجٹ، پھر آتا ہے ایک اور منی بجٹ، اور وہ پیسے کون دیتا ہے؟ پاکستان کی عوام. تو شوکت صاحب سے یہ پوچھیں گے کہ یہ جو سیکورٹی پالیسی ہے، ناظرین بات بڑی عجیب ہے، میں اب چلتا ہوں شوکت صاحب کے پاس. السلام علیکم جی. جی وعلیکم السلام. اور سر بات یہ ہے کہ یہ جو نیشنل سیکورٹی پالیسی یا اس کا جو کمیٹی ہے، اس کا جو اجلاس ہوا، اب بات یہ ہے کہ 74 سال سے ان دونوں مطلب پاکستان کا ادھر بھی دشمن، ادھر بھی دشمن، سامنے بھی، پیچھے بھی، آگے بھی، اوپر بھی، نیچے بھی. ایک گانا بھی ہوتا تھا دائیں بائیں اوپر نیچے پتہ نہیں کیا. تو دشمنی ہے یا لڑائی تھی ہندوستان کے ساتھ، مطلب بڑی بات تھی نا. اچھا اب لڑائی کیوں تھی؟ وہ ہے مسئلہ کشمیر. اگر میں سوچتا ہوں کہ یہ جو ابھی جو نئی جو شنید آئی ہیں باتیں کہ اصل مسئلہ جو ہے اگر وہ اس کا کیا حل ہوگا جب یہ سارے معاملات اسی طرح ہو جائے، امن ہو جائے، لڑائی نہ کریں ہم جی، یہ کریں ہم عوام کو سہولتیں دیں، ہم یہ بھی ختم کر دیں، یہ بھی ہم دائیں بائیں اپنے حالات صحیح کر لیں، تو جو اصل مسئلہ ہے اس کا کیا بنے گا پھر اس کے بعد؟ آج آپ سے بس یہ تھوڑا سا سوال ہے چھوٹا سا، تو چلیں جواب آپ لمبا دے سکتے ہیں لیکن سوال تو اتنا ہی ہے، باقی باتیں میں نے چھوڑ دی آج. دیکھیے یہ جو سیکورٹی پالیسی ایک کانفرنس کہیے جس میں سیکورٹی اداروں کے ہی زیر اہتمام قومی سلامتی کونسل کا کیا نام دیا ہوا ہے؟ سلامتی کونسل دیا ہوا ہے جی، کمیٹی یا کونسل. اور معید یوسف صاحب جو NSA ہیں، نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر، جی جی بیسیکلی اس پوری ڈاکومنٹ کے آتھر جو ہے وہ کہتے ہیں وہی ہے، یعنی انہوں نے سب کچھ لکھا ہے. جی آپ مانتے ہیں یہ نہیں؟ دیکھیں میرے ماننے اور نہ ماننے کی بات نہیں ہے، کیونکہ وہ کئی اجلاس اس دوران ہوئے ہیں جس میں انہوں نے سیکورٹی کے ایشوز پہ بریفنگ دی ہے. اگرچہ ان میٹنگوں کا بائیکاٹ کیا اپوزیشن پارٹیوں نے،
اور موحد یوسف صاحب سے کوئی بریفنگ لینے سے انکار کر دیا، لیکن بہرحال وہ کافی دنوں سے ایکٹیو تھے۔ تو چونکہ پاکستان کی اسٹیٹ کو تو ایک سیکورٹی اسٹیٹ کہا گیا ہے، پاکستان کی پالیسیاں جتنی بھی رہی ہیں وہ سیکورٹی کے گردی گھومتی رہی ہیں، اور اس کا بیشتر جو بجٹ ہے وہ دفاع کے نام سے ان اداروں کو جن کے ذمہ سیکورٹی ہے ان کے پاس چلا جاتا رہا ہے۔ اور پاکستان کی بیشتر پولیٹیکل پارٹیز یہ مطالبہ کرتی رہی ہیں کہ اس کو سیکورٹی زون بنانے کے بجائے اس کو ایک ویلفیئر اسٹیٹ بنایا جائے، اس کو سیکورٹی اسٹیٹ کے اسٹیٹس سے، اس کنڈیشن سے باہر نکال کے تو اس کو ایک ویلفیئر اسٹیٹ بنایا جائے۔ یہ مطالبے آپ نے بھی اکثر اخبارات میں یا مختلف مواقع پہ سنے ہوں گے۔ ہم نے ایک تو اور یہ کرنا ہے کہ اس ڈاکومنٹ میں جو حکومت کا بھی دعویٰ ہے اور درستی دعویٰ ہے کہ 74 سالوں میں یہ پہلی دفعہ یہ ایک سیکورٹی ڈاکومنٹ جو ہے وہ جاری کیا گیا ہے، اور کئی اخبارات نے یا دانشوروں نے اس پہ جو سرخیاں جمائی ہیں وہ ہیں اسٹیٹ سیکورٹی ٹو ہیومن سیکورٹی، اسٹیٹ سیکورٹی ٹو ہیومنس ٹو سیکورٹی، ہیومن سیکورٹی، یعنی انسانوں کی سیکورٹی پہ جائیں ابھی۔ تو اس میں ایک جملہ جی جس پہ بہت زور دیا گیا ہے وہ یہی ہے کہ اکنامکل سیکورٹی کے بغیر دفاعی سیکورٹی بھی نہیں ہو سکتی، نہیں ہو سکتی۔ مشکل ہو سکتی۔ جی اور دنیا کی تاریخ بھی اس بات کی گواہ ہے، یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، کہ جو ملک معاشی طور پر کمزور ہوئے، اپنے لوگوں کی ضرورتیں پوری نہیں کر سکے، تو باوجود اس کے کہ سیکورٹی کا ایک ہیوج انفراسٹرکچر کے، اصلاح کے انباروں کے، وہ اپنی جو نیشنل سیکورٹی ہے سلامتی جو ہے برقرار نہیں رکھ سکے۔ نہیں رکھ سکتے۔ یہ جیسے 20 سال پہلے روس کا معاملہ سب کے سامنے ہے، جی۔ روسین بلاک۔ سیکورٹیز یعنی اس سے پہلے تک، ویسے تو میں یہ ضمناً جگہ دوں کہ یہ اس کی ابتدا جو ہے وہ 2014 میں ہوئی تھی، جی نواز شریف صاحب کے عہد میں۔ دور میں جی اور اپیکس بنی تھی، پتہ اس نہیں کیا وقت نام۔ جو اس کمیٹی کے جو ہیڈ تھے، جیسے آج کل موحد یوسف ہیں، تو وہ تھے افغانستان میں پاکستان کے ایک سفیر، ایمبیسڈر، مجھے ان کا نام ذرا تھوڑا سا بھول رہا ہے، وہ اور انہوں نے یوسف زئی نام نہیں تھا ان کا شاید، میرا، وہ جو اور سفیر ہے جی۔ انہوں نے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کے تمام ہی لوگوں کو جن کی سیکورٹی پہ نظر ہے ان کے انٹرویوز کیے، پھر دانشوروں کے بھی انٹرویوز کیے، اور یہ پروسیس وہاں سے سٹارٹ ہوا۔ چونکہ اس بات کی ضرورت محسوس کی جا رہی تھی کہ پاکستان کے جو عمومی مسائل ہیں، جس میں دن بہ دن پاکستان ان پھنستا کا جا نام تھا رحیم اللہ یوسف زئی، نہیں، رحیم اللہ رحیم یوسف، اللہ یوسف میرا خیال ہے نہیں، جی۔ رحیم اللہ یوسف زئی تو جرنلسٹ تھے پشاور سے، جو پچھلے ہی سال ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ رحیم اللہ ٹھیک ہے یوسف نہیں، کچھ اسی طرح کا مطلب یہ کہ نام ہے، ایک وہ سرخ سی ان کی چھوٹی چھوٹی داڑھی بھی جی تھی۔ جی جی داڑھی تھی سفید، جی جی چلو تو ٹھیک ہے، جو بھی دیکھ لیں گے۔ تو بہرحال وہ یعنی اس ڈاکومنٹس کی شروعات کوئی پی ٹی آئی کی حکومت کے آنے سے نہیں، بلکہ یہ 2014 سے سٹارٹ رہی ہے، اور جس میں کئی ایک ہیں صحافیوں کو بھی جو 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 نیشنل سیکورٹی کے ایکسپرٹ سمجھے جاتے ہیں، جس میں وہ جو اعجاز حیدر ہیں، نجم سیٹھی ہیں، اور بھی کئی لوگوں سے جو ہے وہ اس حوالے سے انٹرویوز بھی ہوتے رہے، اور وہ رپورٹ ہے
پروسیس میں تھی، البتہ اس حکومت نے آ کے اس کو کمپائل کر کے تو یوں سمجھیں کہ لوگوں تک رسائی کے لیے اس کو اعلان کر دیا اس کا۔ بالکل یہ بات درست ہے کہ اس کی ساری فائنڈنگز تو نہیں پبلش ہوئی ہیں، بلکہ اس کا کچھ ایک حصہ پبلک کے لیے انہوں نے رکھا ہے، باقی تو سارا ابھی بھی جی۔ اور پھر یہ کہ جو اپوزیشن پارٹیاں ہیں، یہ خاص کر کے جو اپوزیشن پارٹیوں کے جو سربراہان ہیں، انہوں نے اس پہ جو گلا شکوہ کیا ہے جی۔ کہ اس میں ہم سے کوئی مشاورت نہیں کی گئی۔ پارلیمنٹ کے حوالے سے بھی لوگوں نے بات کی ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی اتنی اہم بات ہے، چونکہ ظاہر ہے کہ پالیسی بنانا یہ کوئی پارلیمنٹ کا کام نہیں ہے۔ پارلیمنٹ تو ایک قانون ساز، آئین ساز ادارہ ہے جو آئین بناتا ہے، قانون بناتا ہے۔ سیکورٹی کے حوالے سے جو پالیسیاں ترتیب دیتے ہیں وہ حکومت ہی کرتی ہے۔ حکومت وقت کے جو اسپیشلی جو ایکسپرٹ ہوتے ہیں اس پہ، اور یہ اس رپورٹ سے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایکسپرٹس نے جو کاغذ پہ لکھا ہے نکات کی شکل میں، یا اس کے جو مین پورشنز ہیں فار دا پبلک، اس میں پبلک کے لیے کیا ہے؟ یہ کہنا تو کافی نہیں ہے کہ جب تک لوگوں کی معاشی تحفظ نہیں ہوتا تو اس وقت تک ملک کا بھی تحفظ ممکن نہیں ہے۔ جی۔ اور یہ تو ایک ایسی حقیقت ہے، تاریخ کی ایک ایسی حقیقت ہے جس سے تو کوئی بھی شخص جو ہے وہ اسے انکار نہیں کر سکتا کہ جس ملک کے عوام کو معاشی طور پر کوئی تحفظ حاصل نہ ہو، اگر یہ توقع رکھی جائے کہ وہ ملک جو ہے وہ دفاعی لحاظ سے مضبوط ہوگا، تو یہ خیال تو ہو سکتا ہے، یا جو دفاعی ادارے ہیں وہ شاید اس کی کچھ نہ کچھ عمر بڑھا دیں، لیکن الٹیمیٹلی ملک تو معاشی بنیادوں پہ ہی استوار بھی ہوتا ہے، مضبوط بھی ہوتا ہے، اور لوگوں کی جو جڑت ہوتی ہے اپنی دھرتی کے ساتھ وہ تبھی ہے کہ جب ان کے معاشی مفادات کا خیال رکھا جائے، ان کو اولویت دی جائے، ان کو پرائرٹیز پہ رکھا جائے۔ جن ملکوں کے اندر جو ہے وہ عوام کی معاشی ضرورتوں کو پرائرٹی پہ نہیں رکھا جاتا، ان ملکوں کی اگر سیکورٹی کتنی ہی مضبوط ہاتھوں میں ہو یا مضبوط ہو اور اصلاح کے وہاں انبار لگے ہوئے ہوں، لیکن اگر گروہی جو عوام ہیں وہ بھوکوں مر رہے ہوں، تو اس کے دو طرح کے اثرات پڑتے ہیں سوسائٹی پہ۔ ایک تو لوگ جو ہے وہ اس ملک سے لا تعلق سے ہو کے رہ جاتے ہیں، ان میں بیگانگی فروغ پاتی ہے، اور بیگانگی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس ملک میں جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے اس پہ لوگوں کا کوئی رد عمل نہیں ہوتا، اور اگر وہ ملک جو ہے وہ مفتوح بن جائے تو عوام اس وقت بھی جو ہے وہ اسی طرح کی خاموشی اختیار کر لیتے ہیں، بلکہ شاید یہ کہہ دیں کہ اچھا ہوا اس اسٹیٹس کو سے تو جان چھٹی جس میں ہمیں بھوکو رکھا جاتا تھا۔ تو اس لحاظ سے تو یقیناً ملک کی جو مقتدر قوتیں ہیں ان کو ایسی اسٹریٹجی، ایسی فارمولیشن کرنی چاہیے کہ جس میں یکساں طریقے سے نہیں بلکہ پرائرٹی کی بنیاد پہ عوام کی جو معاشی سیکورٹی ہے اس کے تحفظ کو یقینی بنانا ہے۔ اب چونکہ موجودہ حکومت کا جو ہار رہا ہے تو اس میں تو ایسا لگتا نہیں ہے کہ کسی بھی دور میں، کسی بھی لمحے عوام کی معاشی ضرورتوں کو کوئی پرائرٹی رہی ہو۔ خوش تو ان سے طاقتور لوگ رہے ہیں، طاقتور ادارے رہے ہیں،
اور بالآخر جب عوام کے نمائندوں کی جانب سے تنقید ان پہ بڑھی تو آہستہ آہستہ انہوں نے یہ تاثر بھی دینے کی کوشش کی کہ بھئی ہم تو نیوٹرل ہیں، آپ جانیں، آپ کی کلاس جانے، بلکہ وہ جو آئی ایس پی آر کے نمائندے ہیں انہوں نے کہا جی ہمیں سیاست میں نہ گھسیٹا جائے. حالانکہ سیاست میں گھسیٹنے کا کیا مطلب ہے، آپ تو سیاست کر رہے ہیں. پاکستان کی 74 سالہ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ پاکستان کی آرمی، جب آرمی میں کہتا ہوں تو ایک بات سمجھ لیجئے، اس سے مراد کوئی یہ لو درجے کے جو ہے وہ آفیسر نہیں ہوتے اور نہ ہی سپاہی ہوتے ہیں، بلکہ جو سیاست کرتے ہیں کور کمانڈرز، اس میں موسٹلی وہی ذکر ہوتے ہیں. لیکن چونکہ اب ظاہر ہے کہ ایک ایک فرد کا نام تو نہیں لیا جا سکتا، تو لہٰذا آرمی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہی تو سیاست کرتی رہی ہے. جی حکومتوں کو گھر بھیجنا اور گھر والوں کو اٹھا کے اقتدار دینا، یہ جی تو جی تماشا جو ہے وہ آپ نے یا تجربہ ہم سب لوگوں نے دیکھا ہے. اس لیے اگر کوئی آرمی کا نمائندہ یہ کہتا ہے کہ ہمیں سیاست میں نہ گھسیٹا جائے تو دراصل وہ خلاف واقعہ بات کر رہے ہیں، کیونکہ سیاست تو آج بھی ہو رہی ہے اور انہی رینک اینڈ فائل میں ہو رہی ہے جو حکومتوں کو بنانے اور حکومتوں کو بگاڑنے پہ قادر ہے. روزانہ آپ دیکھیں جو وزراء ہیں وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کی چھتری، ان کا سایہ رحمت ہمارے سروں پہ ہے. اپوزیشن اس میں کامیاب نہیں ہوگی کہ وہ بھی اس شفقت کے ہاتھ کو اپنے سروں پہ پھیر سکیں. وہ یہ تمنا تو کر سکتے ہیں لیکن ان کی یہ تمنا پوری نہیں ہوگی. تو اٹ مینس کہ جو چیز اسٹیبلش ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ پاکستان کی جو سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ سب سے زیادہ پاورفل ہے اور وہی دراصل 22 کروڑ لوگوں کی قسمتوں کا فیصلہ کرتی ہے. اب یہ ان کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ نظر کرم ہے کہ وہ کس کو اپنے قریب کرتے ہیں اور کس کو دھکیل کے تو اس کو سزا سنا دیتے ہیں یا اس کو تنہائیوں میں پھینک دیتے ہیں. یا کئی ایک لوگ ہیں جو قید تنہائی کاٹ رہے ہیں، کئی ایک لوگ ہیں جو جلاوطنیاں کاٹ رہے ہیں، کئی لوگ ہیں جو ان پالیسیوں کی وجہ سے وکٹم ہے، اسٹیٹ وکٹم ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان جیسے ملک ہے جس کے مسائل جو ہے وہ اس وقت ایک طوفان کی شکل میں نظر آ رہے ہیں. میں روایتی طور پر وہ غربت اور بے روزگاری اور دوسری چیزیں نہیں، بلکہ یہ اب انڈرسٹوڈ ہے، یہ متفقہ علیہ بات ہے کہ پاکستان اس وقت جو ہے وہ شدید قسم کے بحرانوں کا شکار ہے. جوڈیشری جو ہے وہ 200 ملکوں میں 194 نمبر پہ ہے، یعنی جوڈیشری کا جو سٹینڈرڈ ہے. جی شاید مطلب یہ ہے کہ 158 نمبر ہے، 158 نمبر ہے چلے، اور 168 میں سے 168 میں سے. اسی طریقے سے پاکستان کا جو پاسپورٹ ہے، خود پاکستان کے اپنے حکمران جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اس پاسپورٹ کی جو ریٹنگ ہے، پاسپورٹ کی جو ریٹنگ ہے، ظاہر ہے پاسپورٹ آپ کے پاس ایک ڈاکومنٹ ہوتا ہے جس میں یہ گارنٹی ہوتی ہے کہ آپ پوری دنیا کا سفر کر سکتے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی اس پاسپورٹ کی وقت ایسی ہے کہ 200 ملکوں میں سے یہ پاسپورٹ اس وقت 198 نمبر 195 نمبر، یعنی صرف 4 ملکوں سے تو آگے ہیں. اسی طریقے سے جو پاکستان کے جو آئے روز یہ جو مہنگائی کے طوفان اٹھتے ہیں، آج ایک اور بات سن لیں، میں قرضوں کا بھی بہت بڑا دخل ہے جو آپ نے بجٹ کی بات کی. جی آپ جی پاکستان کے 2 روپے، بنگلہ دیش کا 1 ٹکا، یہ آج ریٹ نیا جو آیا ہے. جی تو اب آپ یہ دیکھیے کہ جو پاکستان کی ایک ہے
جو پالیسی رہی ہے جی گزشتہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جب سے پاکستان معرض وجود میں ہے تو کشمیر کا ایشو جو ہے وہ پاکستان کی سیکورٹی کا نمبر 1 ایشو رہا ہے، جی پاکستان کی فارن پالیسی کا نمبر 1 ایشو رہا ہے، جی اور پاکستان کی پوری فارن پالیسی جو ہے وہ اس ایشو کے گرد ہی گھومتی رہی ہے، جی جس میں پاکستان کی اس خواہش کا جو بہت ببانگ دل جو اظہار ہوتا ہے وہ ہے کہ وہ بائی آل مینس، چاہے وہ پراکسی وار ہو، چاہے وہ ریگولر وار ہو، پاکستان ہر صورت میں کشمیر کو اپنے ساتھ شامل کرنا چاہتا ہے۔ عوام کی خواہش اگر وہ پاکستان جس کی بنیاد پہ پاکستان کھڑا ہے تو وہاں کے جی عوام کی، یعنی پاکستان کے اپنے عوام کی خواہشوں کا احترام نہیں کیا جاتا تو کشمیری جن کو اگر بزور طاقت فتح کریں گے یا تھرو پراکسیز فتح کریں گے تو وہاں ان عوام کی خواہشوں کا کتنا ایک احترام ہوگا، مفتوحہ لوگوں کی تو خواہشوں کا احترام کوئی نہیں ہوتا۔ جی لیکن ہم نے جو آج پروگرام رکھا ہے اس میں 2-3-4 سوالات ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو رومرز ہیں پوری دنیا میں جی پاکستان کی سیکورٹی کے حوالے سے ان پہ بھی ہلکی گفتگو کریں گے۔ جی تو دیکھنا یہ ہے کہ کیا اس پالیسی کے اندر یہ ترجیح ہے کہ جو دہشت گردی کا جو ڈھانچے موجود ہیں جی پاکستان کے اندر، اس میں تو کوئی بحث والی بات نہیں ہے، یہ تو عالم و ساری دنیا جانتی ہے کہ پاکستان کے اندر دہشت گردی کا انفراسٹرکچر جو ہے وہ موجود ہے، جس کو مختلف اوقات میں حکومتیں یہ دعویٰ کرتی رہی ہیں کہ ہم نے ان کو ڈسمینٹل کر دیا ہے۔ ہم اس وقت نہ دعووں کو اور نہ ہی گراؤنڈ کی صورتحال کو ڈسکس کر رہے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ کیا اس انفراسٹرکچر یعنی دہشت گردی کے انفراسٹرکچر کی موجودگی میں خطے میں پائیدار امن کا کیا ممکن ہے، ایک تو یہ سوچنا ہے۔ جی دوسری بات یہ ہے کہ جو اس رپورٹ میں بھی کم و بیش بات کی گئی ہے ہندوستان کے حوالے سے کہ اس سے ہماری بنیادی ترجیح میں یہ ہوگا کہ جی ہندوستان کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کریں، جی اس خواہش کا اظہار کیا گیا ہے اس رپورٹ میں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ 1994 یا 96 کی بات ہے کہ ہندوستان نے پاکستان کو موسٹ فیورٹ نیشن قرار دیا تھا۔ یہ نواز شریف صاحب کا دور تھا، یہ 97 میں جب الیکشن ہوئے تھے نا، جی جی، بے نظیر صاحب کو ریپلیس کر کے، اس وقت کی بات ہے میرا خیال ہے۔ اور جس وقت اور یقیناً یہ تو بائیلیٹرل ہوتا ہے کہ اگر کوئی ایک ملک کسی ملک کو فیورٹ نیشن قرار دے تو وائس ورثہ وہ ملک بھی جواباً خیر سگالی کے طور پر واجپئی صاحب کا دور تھا نا وہ۔ اس ملک کو فیورٹ نیشن قرار دیتا ہے۔ جی لیکن پاکستان نے ہندوستان کو موسٹ فیورٹ نیشن نہیں قرار دیا گیا۔ تو آپ کو تھوڑی سی میں تاریخ میں لے جاؤں گا۔ واجپئی صاحب کے دور میں بھی اور اپنے منموہن سنگھ صاحب کے دور میں بھی کئی ایک کوششیں، پھر مطلب یہ کہ پرویز مشرف صاحب کے دور میں بھی یہ جو وفود کے تبادلے، ٹریک ٹو ڈپلومیسی، پیپلز ٹو پیپلز کانٹیکٹ، بہت ساری آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایسی ایکٹیویٹیز رہی ہیں جی جس سے کہ کئی ایک لوگ یہ سوچتے تھے کہ شاید ایک وقت ایسا آ جائے گا جلد ہی کہ ہندوستان اور پاکستان دونوں پڑوسی جو ہے وہ امن کے کسی معاہدے پہ دستخط کر لیں گے، اور جتنے بھی مسائل ہیں پاکستان اور ہندوستان کے درمیان ان کو باہمی گفت و شنید کے ذریعے حل کر دیا جائے گا۔ ہندوستان کا بھی اس میں موقف یہ ہمیشہ رہا
انہوں نے بھی کبھی مذاکرات سے انکار، بلکہ کئی دفعہ کئی انیشیٹوز تو آئے ہندوستان کی طرف سے. ان کا یہ تھا کہ ہمارے درمیان جو کور ایشوز ہیں جس پہ ہم ایک دوسرے کو کسی قسم کی کوئی رعایت دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو ہم آسان کاموں سے شروع کرتے ہیں، اور جس وقت یہ کانفیڈنس ہم ایک دوسرے کو دلا دیں گے اور ہماری دوستی کی کچھ مضبوط بنیادیں پڑ جائیں گی، تو دن ہم کچھ کور ایشوز کو، یعنی اس وقت میں جو بات کر رہا ہوں یہ بینگ ایک کشمیری نہیں بلکہ اس جنوبی ایشیا کے ایک فرد کی حیثیت سے میں بات کر رہا ہوں، تاکہ اس بات کو سمجھا جائے. جس میں تجارت پہ ہندوستان ہمیشہ زور دیتا رہا ہے کہ ہم پہلے تجارتی راستے کھولتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ تجارت کرتے ہیں، اور تنازعات کو کچھ عرصے کے لیے التوا میں رکھتے ہیں. مین وائل آپ کو پتا ہے کہ کئی ایک تجاویز بھی آتی رہی ہے مسئلہ کشمیر کے حوالے سے. کچھ لوگوں کی تقسیم کی باتیں تھی، کچھ لوگ یہ کہتے تھے جو ان کے پاس ہے اس کو ان کے پاس رہنا چاہیے، جو ان کے پاس ہے وہ. پھر بیچ میں جو ہے وہ پاکستان کی طرف سے جب پرویز مشرف صاحب کی حکومت تھی تو انہوں نے ایک 4 پوائنٹ فارمولا دیا، اس پہ بھی کافی پیش رفت ان کے آپس، یعنی ہم کشمیری یا اس خطے کے لوگ تو اس ڈیولپمنٹ سے زیادہ آگاہ نہیں تھے. البتہ سرحدوں پہ جو گولیوں کی گھن گرج تھی وہ بند تھی، تو لوگ پرامید تھے کہ کہیں نہ کہیں یہ ملک جو ہے وہ اپنی میچورنسی کا ثبوت دے کے تو ان مسئلوں کو جو ان دونوں ملکوں کے قیام کے وقت ہی پیدا ہو گئے تھے، یا انہوں نے خود پیدا کیے یا اس میں کچھ بیرونی طاقتوروں نے پیدا کیے، لیکن یہ حل کر لیں گے. لیکن ہم نے دیکھا کہ وہ ساری پروگرس ود دی پیسج آف ٹائم ریورس ہوئی ہے، اور آگے بڑھنے کے بجائے یہ پیچھے گئے ہیں. اور آج اگر ہم کہیں کہ ہندوستان اور پاکستان کے جو تعلقات ہیں وہ اس کی یعنی تعلقات کی ایک بدترین شکل ہے اس وقت. پھر یہ کہ اگر پرائیویٹ ملیشیا کو کسی نہ کسی صورت میں استعمال کرنا ہے تو موجودہ دستاویز، یعنی اگر پاکستان کی پالیسی جو ماضی میں رہی ہے کہ تھرو پروکسیز چیزیں کرنا، اگر وہ پالیسی جو کی تم رہتی ہے تو موجودہ دستاویز جس کو معاشی ڈاکٹرائن بھی کہا جاتا ہے، کیا یہ محض لفظوں کی ہیرا پھیری یا جادوگری ہے، یا اس میں کوئی سنجیدہ؟ ہم ظاہر ہے کہ کسی کی نیت پہ تو شک نہیں کرتے. شاید کوئی ایک لمحہ ایسا آ جائے کہ آپ تاریخ کے تلخ تجربوں اور اپنی بے پناہ غلطیوں سے توبہ طائب ہو کے تو ایک ایسی پالیسی بنائیں متوازن جو خطے کے اندر امن اور آشتی اور لوگوں کے اندر جو ہے وہ پیار اور محبت کو فروغ دینے میں بنیادی کردار ادا کرے. اور ہم لوگوں کی خواہش بھی ایسی ہی ہونی چاہیے. یہ رپورٹ جو میں نے پڑھی ہے اس میں ایک تو پاکستان کے فوری مسائل کا کسی قسم کا کوئی حل نہیں دیا جائے. جیسے پاکستان میں ایک قومی سوال بڑی شد و مت کے ساتھ موجود ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ خیبر پختونخوا ہو گئے یا بلوچستان ہو گئے، وہاں باضابطہ طور پر وہاں کے باشندے، وہاں کے جو لوگ ہیں وہ اس کو آزادی کی تحریک کہتے ہیں. مسلح تحریک بھی موجود ہے، وہاں کے پولیٹیکل ایکٹیوسٹ بھی اپنے رائٹس کا رونا روتے ہیں، خاص کر کے بلوچستان کو، چاہے اسمبلی کا فلور ہو. یعنی کوئی بھی فورم ایسا نہیں ہے جس میں بلوچستان کی وہ پارلیمانی پارٹیاں جو پاکستان کے فریم کے اندر ہی، پاکستان کے لیگل فریم کے اندر ہی، پاکستان کی کانسٹیٹیوشن کے اندر ہی اپنے رائٹس کی بات کرتے ہیں، کیا ان ایشوز کو ایڈریس کیا گیا ہے؟ خیبر پختونخوا کے جو مسائل ہیں ان کو، یا اوورال جو پاکستان کے اندر ایک قومیتی سوال ہے
اس کو ایڈریس کر کے اس کے حل کی طرف کوئی ایسی بات کی گئی ہے کہ جس سے کہ بھئی ہم جیو اور جینے دو کی بنیاد پہ جو جہاں رہتا ہے اس کے وسائل اس کے ہیں پہلے، اس کی ویلفیئر کے لیے استعمال ہوں گے. ایک نیا جس کو کہتے ہیں عمرانی معاہدہ، اس معاشی اور ٹریڈیشنل سیکورٹی پلان میں جو پاکستان کی سرزمین کے ریئل ایشوز ہیں، جو ریئل مسائل ہیں، ان کو کوئی ایڈریس کیا گیا ہے، یا اس ڈاکومنٹ کو جسٹ باہر کی دنیا کے لیے کہ جی ہم اب بدل رہے ہیں، اب ہم نے معیشت کو جو ہے وہ اپنی ٹریڈیشنل سیکورٹی کے ساتھ نتھی کر دیا گیا ہے، اور یہ ایک معاشی ڈاکٹرائن کی ہم پالیسی لائے ہیں. یہ تو آپ بھی جانتے ہیں کہ سر جنگ کا عہد ختم ہو چکا. سر جنگ کے عہد کی پالیسیوں کسی کسی جگہ ابھی بھی موجود ہیں، لیکن اب اس کی گنجائش نہیں ہے. پاکستان جس کو ایک دور میں جو جتنے بھی اسٹریٹجسٹ تھے وہ کہتے تھے کہ یہ ملک جیو پولیٹیکلی بہت امپورٹنٹ ہے، اس کے ظاہر ہے کہ جن کے لیے یہ جیو پولیٹیکلی امپورٹنٹ ہے، انہوں نے تو پاکستان سے جو کچھ لینا تھا ان 70 سالوں میں انہوں نے لیا. چاہے انہوں نے چونکہ اس وقت جو بڑی تھریٹ تھی وہ کمیونزم کی تھریٹ تھی، ویسٹ کے لیے، برطانیہ کے لیے، امریکہ کے لیے. تو برطانیہ یعنی یورپ کی اور امریکہ کی جو مشترک پالیسیوں کا جو نقطۂ ماسکہ تھا وہ اینٹی کمیونزم تھا، اور اینٹی کمیونسٹ فورسز کو اسسٹ کرنا ان ملکوں کی بنیادی پالیسی میں شامل تھا. پاکستان نے ان کی اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ کافی حد تک اپنی سرزمین کو استعمال کیا، سوویت یونین کے خلاف بھی، اڑوس پڑوس کے خلاف بھی، اور جہاں جہاں بھی ملک یا کوئی لیڈرشپ کوشش بھی کرتی تھی آپس میں اپنے مسائل کے حل کے لیے. دیکھیں آپ کے سامنے ہی پاکستان کی لیڈرشپ نے جو تاشکند بھی کیا، لیکن تاشکند کرنے کے بعد نا وہ جو تھے لال بہادر شاستری، وہ تو کسی اٹیک سے مر گئے. جی. لیکن یہاں تو جو ہم نے کہا کہ ہمارا معاہدہ بڑا جیت گئے ہم لوگ. دیکھنا یہ تو ہماری انٹرپریٹیشنز ہوتی ہیں یا مخالفین کی جی انٹرپریٹیشنز ہوتی ہیں نا. جی جی معاہدہ تو آج بھی موجود ہے ان رائٹنگ، بالکل. تحریری شکل میں. کیا ہے یہ پتہ نہیں. اب کس نے کیا کھویا کیا پایا اس معاہدے میں؟ بیسیکلی تو وہ معاہدہ ہندوستان اور پاکستان پر یہ زور دیتا تھا اور ان کو اگری کروایا انہوں نے کہ آپ اپنے جو مسائل ہیں، جو آپ کے تنازعات ہیں، ان کو باہمی مل جل کر حل کریں گے. وہاں تو نہ کشمیر جو ہے وہ ہندوستان کو دیا گیا اور نہ ہی کشمیر پاکستان کو دیا گیا، تو لہذا فتح اور نصرت کے شادگانے جانے کی تو کسی کو بھی ضرورت نہیں تھی. اس کی وجہ کہ ہندوستان ایک طرف ہے، ایک ڈاکومنٹ لے کے کھڑا ہے کہ ریاست جموں کشمیر میرا حصہ ہے. تو اگر تاشکند کو دیکھیں یا شملہ کو دیکھیں تو وہ اپنے ٹائٹل کو تو ان دونوں معاہدوں کے اندر اس نے ڈیفینڈ نہیں کیا. تو یہ خوشی تو اگر کسی کو ہونی چاہیے تھی وہ جن کا لوکس اسٹینڈا ہی نہیں تھا، جن کے پاس کوئی ٹائٹل نہیں تھا. تو جن کے پاس ٹائٹل تھا انہوں نے تو اس میں اگر دیکھا جائے تو ٹیبل پہ کچھ نہ کچھ کھویا یا پایا تو نہیں ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ پانے والوں کے گلے میں وہ ایک توک بنا کے تو ان کو اقتدار سے بے دخل کرنے کے بہانے تلاش کر دیے گی. جیسے جی ایوب جی خان، جی پاکستان میں جمہوری تحریک موجود تھی، لیکن جو تاشکند معاہدے کے بعد آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک پورے پاکستان میں جو کمپین چلی، تقویت مل گئی. ایک پوری جو کمپین چلی وہ چلی کہ ایوب خان نے کشمیر کو تاشکند میں دے بیچ دیا دیا. ہے. ٹھیک ہے.
اور اس پہ ایک بہت بڑی پاپولر ایک لیڈرشپ بہت پاپولر ہوئی جن میں بٹو صاحب تھے. ہاں میں یہ بتاؤں گا، میں بتاؤں تاشکند میں کیا ہوا. اور پھر انہوں نے کہا جی ایسے منہ مجھے وہ یاد ہے وہ ٹرک پہ تھے یہ تو ایسے کیا ہوا تھا بس کہ میرا منہ بند ہے. تو بات یہ ہے کہ حکومتوں نے تو بہرحال جانا ہوتا ہے، اور خاص کر کے آمروں نے تو اقتدار سے بلاخر بے دخل ہونا ہوتا ہے، کیونکہ ان کی کوئی لوکس ٹنڈائی تو نہیں اقتدار کی ہوتی ہے، یہ طاقت ہوتی ہے. لیکن کیا ایوب خان یا پاکستان آرمی اتنی کمزور ہو گئی تھی کہ ان کو زبردستی جو ہے وہ اقتدار سے ایوب خان کو ہٹایا گیا؟ نہیں، آرمی تو اس وقت بھی اتنی ہی طاقتور تھی جتنی آج ہے. لیکن اس وقت یحییٰ صاحب کے پاس کمان تھی نا، کمان یحییٰ صاحب کے پاس آ گئی ہوئی تھی نا. خان کے ساتھ کمانڈ تو چھڑی. سنیے آپ ذرا تھوڑی سی مجھے بات یہ تھی کہ ایوب خان صاحب تاشکند میں جب بیٹھے جی تو پریزیوم جو ہے نا وہ وسط میں یہ کیا گیا کہ اب لوکل ایشوز کے حل میں جو سیرا ہے، جو سالس ہے، وہ ہے رشیا، سوویت یونین. جی اور اس خطے کے اندر جو رشیا کا جو اثرسوخ ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے ایک پیس میکر کے طور پہ. جی اور پاکستان کے بارے میں ان کا یہ تھا کہ یہ تو ہمارا الائی ہے، یہ ہماری مرضی اور منشا کے بغیر جا کے تاشکند میں بیٹھا کیسے. اور الٹیمیٹلی ایوب خان صاحب ہو گئے ختم. ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے بھی ایک سیکورٹی کے حوالے سے کچھ اقدامات کیے تھے، لیکن وہ بھی کامیاب اس لیے نہیں ہو سکے. پاکستان کی، مجھے معاف کریں گے، پاکستان کی جو سویلین حکومتوں کی جانب سے جتنی بھی ایفرٹس ہوتی ہیں وہ کامیاب اس لیے نہیں ہوتی کہ پاکستان از ناٹ اے نارمل کنٹری. اب تو چلو اچھا ہے کہ پاکستان کے پالیسی سازوں نے بھی یہ تسلیم کر لیا ہے، اب ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو ایک نارمل کنٹری بنائیں. اس ہندوستان اور پاکستان کے تعلقات کے جھگڑے میں نواز شریف صاحب نے حکومت گنوائی، پیپلز پارٹی نے حکومت گنوائی، اور عمران خان صاحب ذرا تھوڑے سے اس حوالے سے کانشیس ہیں کہ جب جنرل باجوہ نے ایک جس کو باجوہ ڈاکٹرائنز کہا جاتا ہے، جی جس میں انہوں نے 2 جملے کہے، بات تو لمبی چوڑی ہے، لیکن جس میں انہوں نے کہا کہ ہمیں پاکستان کو نارمل سٹیٹ بنانا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے پاکستان واز ناٹ اے نارمل سٹیٹ، ایب نارمل تھا. میں اب نارمل کا جان بوجھ کے نہیں استعمال کر رہا ہوں، لیکن مجھے زیادہ نہیں لفظ گہرے نہیں ہوتے نا. اچھا، کیونکہ اب نارملٹی جو ہے وہ ذرا تھوڑی سی زیادہ بامانی ہے. تو لیکن یہ ہے کہ پاکستان از ناٹ اے نارمل کنٹری، اس کو نارمل بنانے کی ضرورت ہے. یعنی جس طرح لوگوں نے ایک دوسرے پہ بندوقیں تانی ہوئی ہیں، جس طرح پولیٹیکل پارٹیاں ایک دوسرے کو غداری اور وطن دشمنی اور مذہب دشمنی کے فتوے صادر کرتی ہیں، اور مذہبی اقلیتیں بھی ایک دوسرے سے بلکہ جو اکثریت ہے وہ اقلیت کو مارنے میں وہ امیونٹی سمجھتے ہیں کہ اس پہ کوئی ہم سے پوچھنے والا نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں ظاہر ہے کہ ایک نارمل سوسائٹی کی تو نشاندہی نہیں کرتے. اور پھر جہاں کہیں بھی آپ دیکھیں کہ اگر آپ پرائیویٹ ملیشیاز کو بناتے ہیں پھر اس کو ایسٹ، یہ کوئی میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ پاکستان کی اپنے پالیسی ساز ایڈمٹ کر چکے ہیں. پرویز مشرف صاحب نے تو یہ کہا ہوا ہے کہ یہ ہمارے ایسٹس ہیں، اور بھی جنرلوں نے کہا ہوا ہے. لشکر طیبہ کے سوال میں انہوں نے کہا یہ تو ہمارا ایسٹ ہے، ہم ان کے خلاف ہیں، نہیں جا سکتے. تو ظاہر ہے کہ یہ ایک سٹیٹ کی پالیسی ہے، پرائیویٹ ملیشیاز کو تیار کرنا اور اپنے اینیمیز کے خلاف ان کو استعمال کرنا، اور جس وقت کوئی دباؤ پڑ جائے تو ان سے لا تعلق بھی ہو جانے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. چونکہ کہتے ہیں نا کہ ریاستوں کا کوئی دل نہیں ہوتا.
ان کے مفادات ہوتے ہیں، اور مفادات جب بدلتے ہیں تو شاید جو آدمی آج آپ کو گلے مل رہا ہو، کل وہ آپ کو پہچاننے سے انکار کر دے۔ تو اس لیے یہ ہے کہ یہ جو اس پالیسی کی جو اہمیت ہے، سیکورٹی پالیسی جس کو کہا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ پاکستان نیشنل سیکورٹی پالیسی، اس کی اہمیت یہ ہے کہ اس میں کم از کم بائیفرکیٹ کیا گیا ہے کہ یعنی ہیومن سیکورٹی اور ٹریڈیشنل سیکورٹی، یہ دو چیزیں ہیں، اور اس میں اظہار یہ کیا گیا ہے کہ ہم عوام کی ویلفیئر کو یا عوام کی جو معاشی تحفظ ہے اس کو ممکن بنائیں گے۔ لیکن جس صورتحال سے یا جن مشکلوں اور مصائب سے پاکستان نمبر آزما ہے، اس پہ ٹوٹلی چپ ہے، ایشوز پہ بھی۔ اور پھر اگر آپ ایک طرف جو ہے وہ تعلقات ہیں کی نشاندہی کر رہے ہوں ہیں جو کہ بھئی ہم تعلقات بحال کریں گے، اور دوسری طرف اسی ایشو کو، جو ایشو آپ کے درمیان 74 سال سے ایک تنازع کی شکل اختیار کیا ہوا ہے اور جنگ و جدل بھی رہی ہے، تو یقیناً آپ کی یہ پالیسی تو چلنے والی نہیں ہے، اس سے تو پڑوس میں تعلقات بحال بھی ہونے والے نہیں ہیں۔ اور دوسری طرف جو عمومی طور پر بات کی جاتی ہے کہ ایک ایسا ملک جو اپنی، یہ میں بہت امپورٹنٹ بات کر رہا ہوں، شاید اس کو یہ بھی کہا جائے کہ ہم نے قبل از وقت اس کی یہ بات کہی، جس طرح بہت ساری باتیں ہیں جو بعد میں سارے لوگوں نے کہنا شروع کر دی، لیکن جو قیمت ہم نے ان باتوں کی چکائی ہے وہ باقی کسی نے نہیں چکائی، کہ یہ ایک ایسا ملک جو اپنے عوام کی ضرورتوں کو پوری نہیں کر سکتا، اپنے دفاع کے ضرورتوں کو بھی پورا نہیں کر سکتا، اس کے لیے اس کو قرضے اور لون لینے پڑتے ہیں۔ تو ایسے ملک کے پاس ایک ایسا ڈیٹرنٹ جو بہت ہی سوفسٹیکیٹڈ ہے اور بہت تباہی والا ہے، تو کیوں نہ اس کی سلامتی کو ہم انشور کر کے تو اس کو، تو کہتے یہ ہیں کہ الٹیمیٹلی یہ پالیسیاں اس طرف جا رہی ہیں جس سے پاکستان کا جو نیوکلیئر ڈیٹرنٹ ہے یہ اس سے لے لیا جائے گا، اور اس کے جو یہ جو اس نام جو یعنی کہ آپ کے خیال میں یہ بات سامنے جو یہ پالیسی بن رہی ہیں، ان میں جو پاکستان کے جو ایٹمی اثاثے ہیں جی ان کو مطلب سیکورٹی کی بنا پہ یا مطلب پیسے یا جو بھی ہوگا اس کی بنا پہ لے لیے جائیں گے؟ دیکھیں نا، سوال تو یہ کھڑا ہو گیا ہے نا کہ جو ملک اپنے لوگوں کو تنخواہیں دینے کے لیے بھی قرضے لون لینے کا پڑتے سہارا ہیں۔ لے، اور اس کو وہ چیزیں جو اس کی خواہش نہیں ہے لیکن وہ بھی اپنے عوام پہ نافذ کرنی پڑ جائے صرف IMF کی ایک قسط لینے کے لیے، یعنی وہ جو منی بجٹ ہے، جی 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 اگر آپ اس کو سارا پڑھیں، کسی جگہ بھی عوام کے لیے کسی قسم کا کوئی ریلیف نہیں ہے، نہ چکر ہی کوئی نہیں اس میں۔ یعنی وہ جو قسط ہے وہ وصول کرنے کے لیے یہ ساری آپ چیز کر سکتے ہیں کہ ایک فاتح نے ایک مفتوح کو کہا کہ یہ لکھ کے دے دو، تو اس کے بعد میں تمہیں اتنے پیسے دے دوں گا، یا جیسے پہلے وقتوں کے اندر ہوتا تھا کہ کوئی آدمی اگر کسی جزیہ لیتے تھے۔ نہیں، جزیہ نہیں، ادھار لینے کے لیے جاتا تھا، قرض لینے کے لیے جاتا تھا، تو گروی کیا چیز رکھتا تھا؟ اپنی زمین، زیور، زمین، جی جو بھی آپ کے پاس، مطلب یہ کہ زیور اگر اس مطلوبہ اماؤنٹ کے برابر کا ہے تو آپ زیور چھوڑ کے آتے تھے، اگر وہ نہیں پورا ہوتا تو آپ زمین چھوڑ کے آ جاتے تھے کہ ٹھیک ہے جی، اتنے عرصے کے اندر میں نے اگر آپ کا یہ لون نہ دیا واپس، یہ تو چیزیں آپ نے آپ کی یہ میری جو ہوگی۔ ملکیتی جائیداد ہے اس کو موجودہ دور میں بھی یہی ہے، گارنٹی لیتے ہیں بینک۔ تو آج کل بھی آپ سعودی عربیہ نے جو لون دیا ہے اس کو کنڈیشنل کیا ہے کہ اگر IMF آپ کو قرضہ نہیں دے گا تو ہم اپنے پیسے لے جانب ہوں گے اپنے فوری طور پر ایسٹس باہر نکالنے کے لیے۔ تو یہ ایک ماحول بنایا جا رہا ہے جس سے کہ پاکستان کا جو نیوکلیئر ڈیٹرنٹ ہے، جو بہت مہنگا بھی ہے اور پاکستان جیسے غریب ملک کی معیشت پہ ایک بہت بڑا بوجھ بھی ہے،
تو اس کو ان یقین دہانیوں کے ساتھ، اور کبھی یہ ببانگ دل کہیں گے کہ ہمیں اب اس کی ضرورت نہیں ہے، یا جو چھوٹی موٹی جو ہماری دفاعی ضرورتیں ہیں اس کے مطابق رکھ کے باقی ایکچولی یہ پورے اس پلان کو رول بیک کریں گے جو 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 ایٹمی جو پروگرام ہے پروگرام ہے. اور اس کے بعد پھر پاکستان کو کہا جائے گا کہ اب یہ ہے کہ جینے دو کی وہ پالیسی اپنائیں جس میں آپ اپنے سارے شہریوں کو کانسٹیٹیوشنلی وہ تمام کلازز ان کو ختم کیا جائے جس سے وہ ڈسکریمنیٹ ہوتی ہیں، ارریسپیکٹو کہ کس کا کیا مذہب ہے. میں سیکولرزم کا جان بوجھ کے نام نہیں لے رہا ہوں، چونکہ پاکستان میں بہت سارے لوگوں کو پتہ نہیں کیوں سیکولرزم سے زیادہ، حالانکہ سب سے زیادہ مسلمانوں کو ضرورت ہے، چونکہ مسلمانوں نے مسلمانوں پہ جو ہتھیار اٹھائے ہوئے ہیں فرقہ وارانہ بنیادوں پہ، تو ان ہتھیاروں کو بھی نیچے پھینکوانے کے لیے ضروری ہے. تو لہٰذا پاکستان میں اس کے بعد کہا جائے گا کہ اگر آپ نے جینا ہے ایز کنٹری تو آپ کو اپنے ملک سے ان تمام چھکوں کو خارج کرنا پڑے گا جو آن دی بیسس آف ریلیجن یا لینگویج ڈسکریمنیٹ کرتے ہیں. سارے شہریوں کو ایکول رائٹ ہونا چاہیے، ووٹ سب کا ایک جیسا ہونا چاہیے، اور الیکشن کی پارٹیسپیشن میں بھی کسی پہ کوئی مذہبی پابندی، وہ ساری چیزیں جو بیسیکلی ایک شخص کی کنڈیشنز کو انشور نہیں کرتی. اچھا صرف اس بنیاد پہ کہ اس کا عقیدہ آپ سے مختلف ہے یا اس کا مذہب آپ سے مختلف ہے، نہیں. جو بھی پاکستانی پاسپورٹ یعنی پاکستانی نیشنل ہے اس کو وہ تمام فیسلٹیز مہیا کی جائیں کہ وہ نمائندگی مذہب کی بنیاد پہ نہیں بلکہ نمائندگی انصاف کی بنیاد پہ، میرٹ کی بنیاد پہ طلب. وہ تو خیر تو یہ جو یہ سیکورٹی جو پالیسی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے خطے پہ دور رس اثرات مرتب ہوں گے، اور اس کی ابتدا پاکستان کے اپنے ہی ملک سے ہوگی، اور پاکستان ان ساری پالیسیوں کو جو ماضی میں کیری کرتا رہا ہے ان سے وڈرا ہوگا. ورنہ آپ اپنے ملک کے اندر یا میں اپنے گھر کے اندر بیٹھ کے چاہے جتنے خوبصورت کوئی ڈاکومنٹ بنا دوں، اگر وہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکتے تو ان ڈاکومنٹس کا یا ان خیالات کا تو کوئی اہمیت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ ملٹری اور سویلین گورنمنٹ یعنی عمران خان صاحب کی گورنمنٹ اور آرمی یہ سیم پیج پہ آ کے اس سے پہلے جو جنرل باجوہ ڈاکٹرائنز ہے کہ پاکستان کو ایک نارمل اسٹیٹ بنائیں گے، ہندوستان کے ساتھ تعلقات پہ کو فوقیت دی جائے گی، تجارت کی جائے گی. تو بیسیکلی اگر آپ انڈیا کے پس منظر میں دیکھیں تو انڈیا تو ڈے فرسٹ سے پاکستان سے یہی تقاضا کرتا رہا ہے کہ آئیں ہم تجارت کریں، ایک دوسرے کے ساتھ ملیں، پھر مشکل فیصلوں پہ بھی ہم جائیں گے. تو بہرحال میں جو ہے وہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو 74 سالوں میں پہلی دفعہ جس کا کلیم کیا جا رہا ہے کہ ایک سیکورٹی پالیسی آئی ہے، اس پالیسی تیسری دفعہ آئی ہے، لیکن چلو پہلی دفعہ تو یہ ٹھیک ہی ہے. نہیں مطلب یہ ہے کہ اس کو اتنے مطلب اس کے ساتھ اہمیت دی گئی ہے، اہمیت دی گئی ہے. دوسرا پہلے ڈاکومنٹس کی شکل میں نہیں آئی ہے. اچھا ایک ٹریڈیشنل سیکورٹی کنٹری تو یہ تھا نہیں. اپیکس بنی تھی جب نواز شریف صاحب کے دور میں، تو وہ بھی نہیں دیکھا نا نواز شریف صاحب کے دور میں تو ابھی مطلب یہ ہے کہ جو اس کے نکات، اس کی جو سیلینٹ کنٹینٹ تھے. لیکن آپ کو پتا اس کے چیئرمین جو تھے وہ چیف آف جنرل سٹاف یا جو ایسے ہوتے ہیں وہ تھے اس کے. نہیں وہ ایمبیسڈر تھے، جو سابق ایمبیسڈر تھے افغانستان کے، وہ تھے. اور وہ بات یہ ہے کہ دیکھیں نواز شریف صاحب کے ایڈوائزر اسی کو کہتے ہیں نا بیسیکلی. یہ کام جیسے محیط یوسف ہیں اسی طرح وہ ان کی، لیکن ان کے بارے میں میری اور رپورٹ بھی کمپائل جو ہے نا وہی مشیر ہی ایڈوائزر ہی کر رہے تھے. یہ ہے کہ جی کیا شنید ہے یہ آپ نے محیط یوسف صاحب کا کہا، یہ رپورٹ لکھی کہیں اور گئی ہے، پڑھی خیر نام ان کی لگی ہے، کیونکہ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ مضمون لکھتا کوئی اور ہے، نام میرے کے چھپ جائے.
وہ یہ تو میں تو اسی میں کہتا ہوں کہ میں خیال ہوں کسی اور کا، مجھے سوچتا کوئی اور ہے، سرے آئینہ میرا عکس ہے، پسے آئینہ کوئی اور ہے۔ اور یہ جو سیکورٹی کا جو آپ نے جتنی آپ نے وہ بحث کی اور سب کچھ کیا، میرا اصل مقصد پھر وہیں پہ ہے کہ جس وجہ سے جو مسئلہ تھا امن کے راستے میں، جو مسئلہ تھا اس جنگ و جدل کا، لڑائی کا، سوچنے کا، اس مسئلے کو حل کیے بغیر یہ کیسے ممکن ہوگا؟ بس یہ اگلا سوال آپ کل کے لیے ہے میرا۔ وہ دیکھیے جو ہے بات یہ ہے کہ مسائل دنیا میں دیکھیں، چائنا کا اور تائیوان کا بھی ایک مسئلہ ہے نا۔ چائنا کلیم کرتا ہے کہ تائیوان میرا حصہ ہے، تائیوان کا کلیم کر رہا ہے کہ میں ایک انڈیپینڈنٹ ہوں، وی ہیو نتھنگ ٹو ڈو ود دا چائنا۔ لیکن چائنا اس طاقت میں تو ہے کہ وہ اس کو انیکس کر سکتا ہے، بزور طاقت اس پہ قبضہ کر سکتا ہے، لیکن چائنا نہیں کر رہا۔ آپ دیکھیے کہ چائنا نے 50 سال جو ہے انتظار کیا ہانگ کانگ کو واپس لینے میں۔ ایک معاہدہ برطانیہ نے کیا اور انہوں نے کہا کہ 50 سال تک آپ اس کو ایز انڈیپینڈنٹ کنٹری رہنے دیں، بعد ازاں یہ چائنا کا حصہ بنے گا۔ بٹ آج بھی ہانگ کانگ کا اپنا بہت سارے داخلی معاملات میں انڈیپینڈنٹ ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ 1 کنٹری 2 سسٹم۔ یہاں جو ہے ہانگ کانگ کے اندر پلورلسٹک یعنی پولیٹیکل پارٹیز جو ہے وہ الیکشن میں حصہ لیتی ہیں، کئی پارٹیاں ہیں اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، لیکن چائنا نے ابھی تک ایسا کوئی اقدام ورنبلی نہیں کیا جس سے کہ پچھلے کچھ عرصے میں کچھ کرنے کی کوشش کی گئی تھی تو وہاں آپ کو بتائیے کہ کتنے ڈیمونسٹریشنز ہوئی۔ تو دنیا میں لوگوں کے تنازعات، ملکوں کے تنازعات ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں، لیکن اس کا حل یہ نہیں ہوتا کہ آپ اس مسئلے کو، یعنی مطلب اگر میں پلٹ کے یہ کہوں کہ پاکستان کا کشمیر پہ لوکس ٹینڈائی کیا ہے، تو بات یہ نہیں ہے کہ پاکستان کو مسئلہ کشمیر کی وجہ سے اپنے عوام کو غریب رکھے، اپنی ایسی پالیسیاں ترتیب دے جس سے کہ پاکستان کے لوگوں کو روٹی روزی نہ ملے۔ اس کو جو اس کی کانسٹیٹیوشنل حصہ ہے اس حصے کو فوکس کرنا چاہیے، نہ کہ ایسے ایشوز جو اس سے باہر ہیں ان کا قیدی بن کے تو لوگوں کے مشکلات اور مسائل میں اضافہ کرے۔ یہ جو اس پہ کل بات کریں گے کیونکہ ٹائم کافی ہو گیا ہے۔ جی کل جو آپ سے میں نے سوال پھر وہی چھوڑ رہا ہوں، اس پہ بحث کریں گے، بات کریں گے۔ محترم ناظرین سامعین، شوکت صاحب کے خیالات سنیں، بڑا انہیں واضح بتایا۔ میرا ابھی تک وہ جو سوال ہے وہ تشنا ہے، اسی طرح ہی ہے کہ میں شوکت صاحب کل پھر پوچھوں گا کہ اگر یہ مسئلہ وہیں پڑا رہے گا، ایسے ہی رکا رہے گا، ایسے اس کے جو اصل حل ہے، جو اقوام متحدہ کی جو قراردادوں پہ دونوں ملکوں نے سائن کیے ہوئے ہیں، دستخط کیے ہوئے ہیں، اگر ان کو حل کیے بغیر یہ اتنا بڑا، آپ اس کو کل رکھیں، انشاءاللہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، اس کے لیے کل بات کریں گے۔ اللہ حافظ۔